جی ملک صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا جوید صاحب کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا. اور الیکشن کے حوالے سے میں قائد محترم کا ایک فرمان کوٹ کروں گا. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہماری نظر اسباب پر نہیں مسبب پر ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہماری نظر جو الیکشن کے میدان میں ہے وہ مخالفوں پر نہیں ہوتی بلکہ اپنے مشن پر ہوتی ہے. ہم اویئرنیس کیمپین چلائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, یہ باور کرائیں گے کہ 75 سالوں میں جو باریاں لے کے بار بار آ کر آپ کا عوامی استحصال کرتے رہے ہیں وہ اب آ کر کیا کریں گے. تو ویسے بھی ایک جملہ میں آپ کی نظر کروں گا کہ جو مسلمان ہے اس کا وقار جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے اور اسلام کا وقار اقتدار کے ساتھ ہے. آج ہم جس احتجاج میں ہم شریک تھے اسرائیل کے حوالے سے, اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے, اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل امت مسلمہ جو پوری دنیا میں مسائل کا شکار ہے, اس میں کشمیر دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, برما, چچنیا, افغانستان, عراق, ہر جگہ مسلمان کیوں اتنا ذلت کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان اسلام سے دور ہے اور اسلام اقتدار سے دور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ دین نے آخر تخت پر آنا ہے. اور اب یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے متکبر, یعنی کہ تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا دیتا ہے, اسی طریقے سے اسلام ہی وہ دین ہے جس کو اقتدار زیبا ہے. تو اسلام کو پاور میں لانے کے لیے ہماری جدوجہد ہمیشہ انشاءاللہ آخری سانس تک جاری رہے گی. نون لیگ مد مقابل ہے اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ فیورٹ بھی ہے, اور جو ریس میں گھوڑے ہوتے ہیں وہ فیورٹ بڑا کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. اپسیٹ کر لیں گے, گھر میں بھی مخالفت ہے, باہر بھی مخالفت ہے, ہر طرف آپ کا تو حلقہ ہی ایسا ہے کہ وہ انتہائی مشکل حلقہ سمجھا جاتا ہے PP-19. تو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہوتے ہوئے اپسیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی بالکل, میں اس ضمن میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ وہ مرد نہیں جو گھبرا جائے حالات کے خونی منظر سے, جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. ہم نے یہ ماضی میں بھی ثابت کیا ہے اور ہمیں حالات نے ایسے دورائے پہ جا کر کھڑا کیا جہاں پہ ہمارے گھر میں, جیسے آپ نے ذکر کیا, تو ہم اس چیز کو بالکل بھی نہیں دیکھتے. جب ہمارے مشن کی بات ہے, بابا جی کے فرمان کے مطابق ہم اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جان لگا دیں گے. جتنا ہو سکا انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس مشن کے اوپر کاربند رکھیں گے. آپ کی جو یونین کاؤنسلز ہیں, ظاہر ہے یونین کاؤنسلز کی سیاست ہے, اور پھر اس کے بعد نیچے ROs کی سیاست ہے, اور پھر جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پر فیمیل پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. تو کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ 100% کمپلیٹ ہیں, 10% کمپلیٹ ہیں, 50% کمپلیٹ ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ اس وقت کی کرنٹ آن گراؤنڈ آن پیپر کیا سچویشن ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جہاں پہ سیٹسفیکشن کو فل سٹاپ لگتا ہے وہاں پہ گرومنگ کو بھی فل سٹاپ لگ جاتا ہے. تو 100% تو ہم نہیں کہتے. بہرحال ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ جب ہم نے لاسٹ الیکشن میں کنٹیسٹ کیا تھا اس وقت ہماری کوئی بھی اسٹرکچر موجود نہیں تھا. ہمارا فرسٹ ٹائم تھا, الحمدللہ ہم نے بہت اچھا ڈیلیور کیا, اور اس وقت الحمدللہ ہمارا ہر جگہ, ہر یونین کونسل میں, ہر وارڈ میں ہمارا اسٹرکچر موجود ہے. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے, کیسے ان سے ہم نے آؤٹ پٹ لینا ہے. اور خواتین کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا ونگ پہلے سے موجود ہے اور بہت ہی زیادہ الحمدللہ ایکٹیو ہے. چونکہ کچھ ایسی سوشل میڈیا کی پابندیاں جس کی وجہ سے شاید لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے, الحمدللہ ون آف دا موسٹ افیکٹو جو ویمن ونگ ہے وہ ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا, اور الحمدللہ ہمارے PP-19 میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ نالی پر ووٹ مانگ رہے ہیں, سڑک بنا کے دیں گے عوام کو, میٹر لگوا دیں گے, مطلب جو روایتی سیاست ہے وہ تو یہی چلتی ہے. تو اس کا جواب بہت سارے امیدواران جو ہے وہ درست انداز میں اور بڑا کوئی نپا تلا نہیں دے پاتے. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے ختم نبوت اور پھر اینٹی مرزئی ووٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے, تحریک لبیک پاکستان اس کو کلیم کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں, روایتی سیاستدان, غیر روایتی سیاستدان, روایتی نعرے, غیر روایتی نعرے, ان میں آپ اپنے آپ کو کہاں پوزیشن کرتے ہیں؟ انگریزی کا ایک مقالہ ہم کہتے ہیں کہ اف یو آر ناٹ اے پارٹ آف سولوشن دین یو آر اے پارٹ آف پرابلم. تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو گیج کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا اس کے نظریات یا پھر عوامی مسائل کے حوالے سے. تو میں دونوں ہی حوالے سے اپنا تھوڑا سا انٹرو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نظریات کے حوالے سے تو الحمدللہ میچ لیس ہیں, اور عوامی مسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر ہم الیکشن ہارے ہیں. تو ہارنے کے باوجود میں آپ کو ویژولس بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ ہم نے کہیں پہ اگر سیوریج کا مسائل تھے تو ہم نے 20 سال پرانے مسئلوں کو بھی حل کیا ہے اپنی جیب سے. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں لائٹوں کا بھی کچھ علاقوں میں مسئلہ تھا, وہ ہم نے خود حل کیا ہے.
اگر الیکشن ہارنے کے بعد آپ ہماری وارڈ میں جا کے مخالفین کے بھی دروازے کھٹکھٹائیں گے تو ہم میدان عمل میں اس وقت سے موجود ہیں جب سے الیکشن پچھلے ختم ہوئے ہیں، اور وہ لوگ گواہی دیں گے کہ ابھی بھی جو الیکشن اگر جیتے ہیں تو لوگ اپنے فارم تک اٹیسٹ کروانے کے لیے ہمیں پرائرٹی دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کا احساس رکھتے ہیں، ایون کہ حتیٰ کہ جو کوئی ایسے معذور یا معذوری کے مسائل ہیں تو ہم لوگوں کے فارم اٹیسٹیشن ان کے گھروں میں جا کے بھی کر کے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے ہمارا ٹریک ریکارڈ، ہمارا پروفائل اگر چیک کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا ہماری وارڈ میں ہمارے الحمدللہ پورا انٹر موجود ہے اور ایک پراپر سیٹ اپ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے مخفی رکھے ہیں، جیسا کہ اسلام کو، جیسے آپ نے عرض کی کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کو اگر آپ نے کیش کرنا ہے، وہ ہمارے نظریات اور ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کو ووٹ کے لیے نہیں پریزنٹ کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے مخفی معاملات ایسے ہیں جو 5-6 سال سے ایسے ہماری وارڈ میں چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں میں راشن کا بھی ایک نظام موجود ہے جس کو ہم نے کبھی کیش نہیں کیا، حتیٰ کہ جہاں پہ میری رہائش ہے وہاں کے مستحقین کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ ہم نے وہ معاملہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو انشاءاللہ اگر کوئی معاملات اگر دیکھنا چاہیں، کیونکہ ابھی یہ حلقہ بہت وسیع ہے، تو PP-19 کے عوام اگر اس چیز کو اگر ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری وارڈ میں آ کے کسی بھی ڈور سٹیپ پہ جا کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ملک فداء حسین کی پروفائل کیا ہے، عوام میں اس کی کیا روٹس ہیں اور کیا پذیرائی الحمدللہ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انشاءاللہ الیکشن میں بھی ہم آپ کو بہترین نتائج پرووائڈ کریں گے۔ الیکشن میں بھی بہترین نتائج پرووائڈ کریں گے۔ عوام سے مطالبہ حافظ سعد حسین رضوی کئی مرتبہ کر چکے کہ عوام کو اب نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور سامنے کھل کر آنا چاہیے۔ آپ اس معاملے پہ اور امیدوار کے نظریات پہ، امیدوار کی گفتگو پہ کیا رائے رکھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مسعود چودھری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔